بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فرعون پر اللہ کے 5 عذاب۔ اللہ کے نبیوں کی توہین و تکذیب اور ان کی گئی وعدہ خلافیوں کی وجہ سے بے شمار قوموں پر اللہ پاک نے عذاب نازل کیے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے فرعونیوں پر اللہ پاک نے جو عذاب نازل کیے وہ اپنی ترتیب اور ہولناک کے لحاظ سے سب سے مختلف ہے۔ فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب آئے اور یہ 5 عذاب ایک مہینے کے فاصلے سے آئے اور ہر عذاب پورے 7 دن تک رہا۔ یعنی جب پہلا عذاب نازل ہوا تو وہ 7 دن رہا، 7ویں دن ختم ہونے کے بعد پورے 1 مہینے بعد دوسرا عذاب آیا اور اس طرح باقی تینوں عذاب بھی نازل ہوئے۔ ناظرین گرامی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک نے اژدہا بن کر جب جادوگروں کے سانپوں کو کھا لیا تو جادوگر سجدے میں گرے گئے اور ایمان لے آئے، مگر فرعون اور اس کے واریوں نے ایمان قبول نہ کیا، بلکہ حضرت موسیٰ اور ان کے ایمان لانے والے پر بنی اسرائیل والوں کے لیے مصر کی سرزمین تنگ کرنا شروع کر دی۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے دعا مانگی، جسے قرآن میں یوں بیان کیا گیا: اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا اور اس کی قوم نے عیش چکنی کی، لہٰذا انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما لے جو ان کے لیے سزا ہو اور میری قوم اور میرے بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعا کے بعد اللہ پاک نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذاب نازل کیے۔ ان عذابوں کو ترتیب سے بیان کرتے ہیں۔ فرعونیوں پر آنے والا پہلا عذاب طوفان کا تھا، جس میں ایک ابر آیا اور اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی تیز بارش ہوئی، فرعونیوں کے گھر میں پانی بھر گیا جس میں فرعون کو محل بھی شامل تھا۔ پانی اتنا زیادہ تھا کہ ان لوگوں کی گردنوں تک آ پہنچا، یعنی فرعون کے امی نہ کوئی کام کر سکتے تھے نہ ہل پاتے، ان کے کھیت سب باغات اجڑ گئے۔ اس صورتحال مسلسل 7 دن رہی۔ اللہ کا یہ معجزہ تھا کہ بنی اسرائیل اور فرعونیوں کے گھر ساتھ ساتھ تھے، لیکن یہ پانی کسی بھی بنی اسرائیل کے گھر میں نہیں داخل ہو سکا۔ 7ویں دن فرعون کی ہمت جواب دے گئی تو حضرت موسیٰ کے پاس حاضر ہوا، ان سے وعدہ کیا کہ آپ اپنے رب سے کہیں کہ ہم سے اپنا عذاب ہٹا لیں تو پھر ہم سب ایمان لے آئیں گے اور تمام بنی اسرائیلیوں کو آزاد کر دیں گے اور آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ چنانچہ آپ نے دعا مانگی تو طوفان کی بلا ٹل گئی اور زمین میں ایسی سرسبزی شادابی نمودار ہوئی اس سے پہلے کبھی بھی دیکھی نہیں۔ کھیتیاں بہت شاندار ہوئی اور غلوں اور پھلوں کی پیداوار بے شمار ہوئی۔ یہ دیکھ کر فرعونی کہنے لگے، یہ طوفان پانی تمہارے لیے بہت بڑی نعمت کا سامان تھا۔ پھر وہ اپنے عہد سے مکر کر اور ایمان نہ لائے، پھر سرکشی اور ظالموں اور سیام کی گرم بازاری شروع کر دی۔ اس عذاب کو ختم ہوئے جب 1 مہینہ ہوا تو پھر اللہ پاک نے فرعونیوں پر ٹڈیوں کا عذاب بھیج کر انہیں چاروں طرف سے گھیر لیا۔ چاروں طرف ٹڈی دل کے بادل چھا گئے۔ یہ ٹڈیاں فرعونیوں کے کھیت باغات کھا گئی اور ان کے گھروں میں بہت داخل ہو گئی، جبکہ بنی اسرائیل کے کھیت باغات اور گھر ٹڈیوں سے محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر بھی فرعونیوں کی عبرت حاصل ہوئی اور فرعون نے ایک گروہ حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا اور ان سے جا کر کہیں کہ اس عذاب سے جان چھڑا دیں اور تو ہم ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر ظلم نہ کریں گے۔ 7ویں دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ پاک نے عذاب ختم کر دیا۔ جیسے عذاب ختم ہوا تو فرعونی پھر اپنی بات سے مکر گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لائے اور 1 ماہ تک یہ رحمت سکون سے رہے اور دوبارہ بنی اسرائیلوں کو تکلیفیں دینے لگے، کہنے لگے کہ ہمارے جو کھیت بچے ہیں وہی ہمارے لیے کافی ہیں۔ غرض 1 ماہ بعد اللہ پاک نے فرعونیوں پر تیسرا عذاب نازل کیا۔ ناظرین گرامی، ہر آنے والا عذاب پہلے والے سے سخت ہوتا تھا۔ اس بار فرعونیوں پر کمل کا عذاب نازل ہوا۔ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور فرعونیوں کے کپڑے چمڑوں کو کھا گیا، یہاں تک کہ ان کے سر کے اور داڑھی مونچھوں کے بال بھی کھا گیا۔ یہ کیڑے ان کے کھانے پینے میں گھس گئے، جس سے وہ کچھ بھی کھاتے تو یہ کیڑے ان کے منہ میں جاتے اور پھر پکانے کے راستے سے باہر نکلتے۔ فرعون نے اپنے لیے خاص دوسرے ملکوں سے اناج منگوایا، لیکن وہ بھی اس کیڑے سے نہ بچ سکا۔ اللہ پاک کے اس عذاب سے فرعون بہت ڈر گیا۔ فرعون جب پخانا کرتا تو کیڑے دیکھ کر چیختا چلاتا۔ آخر اس نے پھر یہی چال چلی کہ فرعونیوں کو حضرت موسیٰ کے پاس بھیجا، ان سے کہیں کہ دعا کریں اور اس عذاب کو ختم کروا دیں تو ہم اس بار یقیناً ایمان لے آئیں گے۔ چنانچہ 7 روز تک یہ عذاب رہا اور پھر حضرت موسیٰ کی دعا سے ختم ہو گیا، لیکن فرعونیوں نے پھر بد عہدی کی اور کہنے لگے، یہ عذاب تو ہمارے خدا فرعون کے کہنے پر ختم ہوا۔ جب اس بد عہدی کو 1 ماہ ہو گیا تو پھر فرعونیوں پر اللہ کا چوتھا عذاب نازل ہوا۔ یہ عذاب مینڈک کا عذاب تھا۔ ان کی بستیوں اور گھروں میں مینڈک آ گئے، اس قدر ان کی تعداد تھی جو آدمی جہاں بیٹھا تھا ان کی مجالس میں ہزاروں مینڈک گھس جاتے۔ کوئی آدمی بات کرنے کے لیے
मुंह खोलता तो इसके मुंह में घुस जाते हांडियों में, यहाँ तक कि इनके जिस्मों पर सैकड़ों मेंढक सवार रहते। इनकी तादाद इतनी थी कि हर तरफ मेंढक ही मेंढक थे। फिरौनी हज़रत मूसा की बारगाह में फिर हाजिर हुए और उन्हें दुआ का कहने लगे कि हम आपको यकीन दिलाते हैं कि इस बार हम यकीनन ज़रूर ईमान लाएंगे, बनी इसराइल को आज़ाद कर देंगे। लेकिन फिर से बदअहदी की, यहाँ तक कि एक माह भी ना गुजरा था तो पांचवा अज़ाब आ गया। एकदम बिल्कुल अचानक इन लोगों के तमाम कुएं, नहरें का पानी खून हो गया और इन लोगों ने फिरौन से फरियाद की तो इस सरकश ने कहा कि हज़रत मूसा की जादूगरी है और नज़रबंदी है। ये सुनकर फिरौनियों ने कहा कि ये कैसी और कहाँ की नज़रबंदी है कि हमारे खाने पीने के बर्तन खून से भरे पड़े हैं और मोमिनीन पर इसका ज़रा भी असर नहीं हुआ। तो फिरौन ने हुक्म दिया कि फिरौनी लोग मोमिनीन के साथ एक ही बर्तन में से पानी निकाले, मगर खुदा की शान देखें कि मोमिनीन इस बर्तन से पानी निकालते तो नहायत साफ शफाफ और शीरी पानी निकलता, और जब फिरौनी पानी निकालते तो इस बर्तन से पानी ताज़ा खालिस खून निकलता। यहाँ तक कि फिरौनी लोग प्यास से बेकरार होकर मोमिनीन के पास आए और कहा कि हम दोनों एक ही बर्तन में से एक ही साथ पानी पिएंगे। मगर कुदरते खुदाबंदी का अजीब जलवा नजर आता है कि एक ही बर्तन से एक साथ मुंह लगाया, लेकिन दोनों पानी पीते, मगर मोमिनीन के मुंह में जो जाता वो पानी होता और फिरौनियों के मुंह में जो जाता वो खून होता। मजबूर होकर फिरौन और फिरौनी लोग घास और दरख्तों की जड़ें और छाल चपा कर चूसते थे, मगर इसकी रवैयत भी इनके मुंह में जाकर खून बन जाती। अलगर्ज फिरौनियों ने फिर गिड़गिड़ा कर हज़रत मूसा से दरख्वास्त की तो आप पैगम्बराने रहम व करम फरमा कर इन लोगों की फरियाद सुनी और इन पर 7वें दिन इस खूनी अजाब का साया भी इनके सरों से उठ गया। अलगर्ज फिरौनियों पर 5 अजाब एक माह के फासले के बाद आए, लेकिन ये बख्त फिर भी ईमान ना लाए, हज़रत मूसा की दावत पर ईमान ना लाए, यहाँ तक कि अल्लाह पाक के गैर गज़ब का आखिरी अजाब इन पर नाजिल हुआ और ये तमाम फिरौनी अपनी बादशाह समेत दरियाए नील में गर्क हो गए। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि हम कफ़ार पर बड़े बड़े अजाब नहीं भेजते, पहले उन पर छोटे छोटे अजाब भेजते हैं ताकि वो नसीहत हासिल करें और ईमान ले आए। बेशक ईमान वाले ही एक दिन कामयाब होंगे।